یار میری بات سنو, یہ دہشت گردی کس طرف کو چل نکلی ہے؟ یہ ٹرین میں دھماکہ ہو گیا, وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہ 2-3 دن پہلے پی سی میں یار بم دھماکہ ہو گیا. اور یار یہ جا کدھر رہی ہے بات, اس کا بنے گا کیا یہ تو بتاؤ مجھے, میں تو خود بڑا خوفزدہ ہوا ہوں. یار ہمارے ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں کہ اس میں امریکی, بھارتی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں نہ کہیں ہاتھ ضرور ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ انوالوڈ ضرور ہے. امریکی دوستوں کی خواہش ہے کہ کسی طرح وسط ایشیا تک پہنچے, ان کی خواہش ہے کہ گوادر پہ قبضہ کریں, ان کی خواہش ہے کہ بلوچستان ان کا ہو جائے. اسی طرح انڈیا جو ہے وہ ہمارے مال غنیمت پہ پاکستان کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے, پاکستان کے تباہ ہونے کا, ٹوٹنے کا, ٹکڑے ٹکڑے خاکم بدہن اس کو ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ, اور یہ سارے انڈینز نہیں کر رہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ ہاکس جو سپوائلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے مال غنیمت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ علاقہ بھی لے لیں, ہم اتنا پانی بھی ان سے لے لیں, ان کے قدرتی وسائل جو ہیں بے شمار ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیں. اور اسی طرح اسرائیل ہے, اسرائیل کی نظر صرف ایک چیز پہ, اس کا مسئلہ ہی آپ کے ساتھ ایک ہے, اور وہ ہے آپ کے نیوکلیئر میسلز, آپ کے نیوکلیئر میزائل جن کی مار جو ہے وہ اسرائیل سے آگے تک کی ہے. وہ ان کے لیے ایک دہشت اور ہوے کی علامت بن چکا ہے. چنانچہ ان سب کو دلچسپی ہے پاکستان کے ڈس ممبر ہونے, پاکستان میں ہلچل مچنا ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. پاکستان میں ایک انتہائی فعال ادارہ ہے آئی ایس آئی, ان لوگوں نے تو اچھا اس کی بدنامی میں بھی انہوں نے بڑا رول پلے کیا, اس کو بھی انہوں نے, انہی ممالک کی ان ایجنسیوں نے ریلیجسلی ہماری آئی ایس آئی کو بدنام کرنے میں ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے, اور انفارچونیٹلی وہ اس میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں کہ جی جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آئی ایس آئی انوالوڈ ہے. اچھا اس میں بد نصیبی یہ رہی کہ آئی ایس آئی ایک زمانے میں اس طرح کے پروجیکٹس کیا کرتی تھی کہ جس سے, اس لیے کہ اس کے اندر بھی ہارڈ لائنرز تھے, اس کے اندر بھی ہاکس تھے, اب بھی موجود ہیں, لیکن اتنے نہیں جتنے ان لوگوں کے اندر موجود ہیں یا جتنے اس میں کبھی ہوا کرتے تھے. لیکن اس سے ٹریجڈی یہ ہوئی, نقصان یہ ہوا کہ آئی ایس آئی کا وہ فعال کردار جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے, اوقات میں رہتے تھے, گھبراتے تھے, وہ ویجیلنس, وہ ہر وقت کا ایک شکرے کی طرح, ایک عقاب کی طرح ہر وقت آپ کی رکھوالی کیا کرتا تھا یہ ادارہ ان معاملات میں. اب وہ اس کو اپنی پڑ گئی ہے, اس کو ایک طرح سے انہوں نے گراؤنڈ کر دیا ہوا ہے اور کھل کھیل رہے ہیں. جب تک اس ادارے کو فعال نہیں بنایا جاتا, اس کو ری آرگنائز نہیں کیا جاتا, نئے خطوط پر استوار نہیں کیا جاتا, یہ مسائل رہیں گے اور اسی طرح رہیں گے. آپ کو ان کا دو طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے اس مسئلے کو. انٹرنلی ہم نے پہلے بھی ایک پورا شو کیا تھا اس کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اپنی اینٹی ٹیررسٹ پالیسی بنائیں, بے پناہ وسائل جھونک دیں اس طرف, لوگوں کو ٹریننگ دیں. یہ 3 کام ہے, یہ کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ ایک اینٹی ٹیررسٹ پالیسی بنائیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو بے پناہ وسائل دیں اور ایک لمبا چوڑا ٹریننگ پروگرام بنا کر, چوتھا اپنی اینٹی ٹیررسٹ فورس قائم کریں. کیا اس میں راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہ آنے والی بات؟ نہیں, ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں جو دفاعی بجٹ ہے اس میں کمی میرا خیال ہے کر رہے ہیں. اس سے بڑی لغو بات اور احمقانہ بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ دور کے ڈھول بڑے سوانے ہیں, بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ ہسپتالوں کو ترس رہے ہیں اور ہماری فوج پہ اوپر بڑا کچھ لگایا جائے. ہماری بد نصیبی ہے, ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں ایک بہت پاورفل تگڑی فوج چاہیے. کیوں؟ ہمارے ہمسائے, آپ ہمسایہ تبدیل نہیں کر سکتے, ہمسایہ وہی رہے گا جو پہلے دن سے ہے. صحیح. اور ہمسائے کے اندر اگر سارے منموہن سنگھ یا سارے عزیزی ہوتے نا, پیس لورز, فاختائیں ہوتی, تو نہ ان کو اس طرح کی اتنی خوفناک فوج کی ضرورت تھی, نہ ہمیں ضرورت ہوتی. گیون سرکمسٹانسز میں بھائی یہ ایک نیسیسری ایول ہے, یہ بجٹ ہمیں لگانا ہی لگانا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو زمانہ امن میں جنگ کی تیاری کرنے کے لیے, کنونشنل وار فیئر میں اضافہ کرنے کے لیے, اپنی وار مشین کو تگڑا کرنے کے لیے آپ کو اور زیادہ بجٹ, اور زیادہ پیٹ کاٹنا پڑے وہ بھی کاٹیں. بالکل صحیح ہے. اب پاکستان کو ریڑھ کے کہیں اور جا کے تو پارک نہیں کر سکتے تھے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, پاکستان واقعی کوئی ہمارا ملک موبائل ہوم تو ہے نہیں نا کہ اس کو ٹو کیا اور
کہیں چینج کر کے کہیں اور لے گئے. صحیح. یہ یہیں پہ ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے, اور انڈیا بھی یہیں پہ ہے. جب تک تھریٹ موجود ہے ہمیں اپنی طرف سے محتاط رہنے کی اشد ضرورت. اور یار یہ تو ہو گیا اندرونی بندوبست. بیرونی بندوبست میں تمہیں بتاؤں, اور اللہ میرا جانتا ہے اعلان کر دے ادھر کوئی سکائی لیب, کوئی شہاب ثاقب, کوئی سیارہ بھی ٹوٹ کے گرے نا تو ہم یہی سمجھے کہ یہ دلی والوں نے گرایا ہم پہ. ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے یار, یہ سر پہ ہی چڑھتے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا چل جانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کوئی علیحدگی پسند تحریک نہیں چل رہی, ان کے ہاں تو 17 چل رہی ہیں. یس, ہم بھی پھر ان کو سپورٹ کریں گے. اور یہ ڈرے اس وقت سے جب ISI نے اپنا کام شروع کر دیا نا, تو بڑے بڑے براہم داغ بونٹی اور بڑے بڑے بیت اللہ مسعود تحفے میں دیں گے ہم ان کو. لیکن یہ تمہارے اپنے افکار عالیہ ہیں, میں تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈفر کرتا ہوں کیونکہ تم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہو, لیکن اس کو ہم پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.